جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی چند گزارشات عرض کر گزارشات کرنے تو پہلے حضرت مولانا محمد فاروق قاسم صاحب صدیق کے تشریف فرما نے پرسے بیٹھے کیونکہ انہوں نے جلسے میرے کو حاضری ناگزیر جو آج کی بنیاد نہیں ہو سکی سنات کوئی جلسہ کوئی تقریر نہیں کر سکا انہوں تو معذرت کر کے بات کو پھر شروع کرنا تاکہ انہوں کی طبیعت تھوڑی جی کھل جائے۔ اللہ انہوں نے لمبا حوصلہ دے اور انہوں کی محنت کو قبول فرما لے، ساری برادری نے قبول فرما لے۔ بعض دفعہ گناہ بھی نیکی بدل جاتے، کوئی غیر حاضری بھی حاضری تبدیل ہو سکتی، اللہ اس پر قادر ہے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا امام یوسف قصوری صاحب شریف فرما لے انہوں نے اور تو میان میں زیادہ دیر ہے نہیں رہا گا کیونکہ وہ تقریر کی جگہ تو کر کے آئے نہیں، اگر نہ کر کے آئے ہوتے تو میں انہوں نے پہلے کرا دوں۔ اس واسطے وہ تشریف رکھا حوصلے نال میں چند منٹس ورفعنا لک ذکرا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نال چند گزارشات۔ آپ کی شان تنقیص کرنا، آپ کی شان کو کم کرنا کفر ہے، اور اسی طرح آپ کی شان غلو کرنا، زیادتی کرنا، اضافہ کرنا، بڑھوتری کرنا ضلالت اور گمراہی۔ پھر غور فرمائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانا گمراہی ہے اور گھٹانا کفر ہے۔ تو اس کے درمیان جو ایک عقیدہ ایک منہج سمجھ آ رہا ہے کہ جس ہستی کی شان بڑھانا گمراہی ہوئے اور گھٹانا کفر ہوئے، اس ہستی کی شان کو سمجھنا اور علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہوئے، کیونکہ بڑھان تو اور گھٹان اسی صورت انسان بڑھ سکتا ہے کہ شان کا صحیح علم، صحیح فہم، صحیح سمجھ ہوئے تو شان اصل سمجھے گا اور بیان کرے گا اور ایمان رکھے گا۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نو جس بات کا خطرہ سی امت کو وہ شان ودھان کر سکتا، کیونکہ یہود و نصارہ پہلی قومہ دنیا کی موجود سے انہوں اپنے اپنے نبی کی شان بڑھا چکے سن۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ عقیدے محبت میں، عقیدت میں، پیار اندر وہ بنا چکے سن، کہہ چکے سن۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خطرہ سی کہ میری امت کہیں میری شان اضافہ نہ کرے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے روکیا اور منع فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى، خبردار میری شان کو تسا بڑھانا نہیں، جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بڑھایا میری شان کو اس طرح تسا نہیں بڑھانا۔ دوسری حدیث مصدرک حافظ اندر ہے، ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری، اے لوگو میرے مقام کو میں اونچا نہیں لے جا رہا، جو میرا شان ہے، جو میرا مقام ہے وہی بیان کرنا۔ اور یاد رکھیے شان رسول جو ہے، شان مصطفیٰ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم غیب ہے، جب تک اس کی خبر نہ آئے، اللہ اور اس کا رسول خبر نہ دے، قرآن کی خبر نہ آئے، حدیث مصطفیٰ کی خبر نہ آئے، تو عام آدمی کیا سمجھے گا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ شان دینے والا تو اللہ ہے، شان تو اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ بیان کرے گا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یا اس کی خبر قرآن سے آئے گی
یا اس کی خبر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. لہذا شان وہی ہے جو قرآن میں ہے، شان وہی ہے جو حدیث میں ہے. اہل الحدیث کی دعوت پہ غور کیجیے کہ ہم شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن شان ہے وہی جس کی خبر قرآن میں، شان ہے وہی جس کی خبر حدیث میں موجود ہے. بعض لوگوں نے اپنی مرضی سے، اپنے جھوٹی روایات سے، کسی اور کہانیوں سے یا اپنی عقیدت اور محبت کے رنگ میں اس طرح رنگے گئے کہ انہوں نے قرآن کی پرواہ کی، نہ حدیث کی پرواہ کی، اور حضور علیہ السلام کی شان کو بڑھانے کی کوشش کی. جو آپ کا مقام نہیں تھا وہ بیان کرنے کی کوشش کی، جو آپ کی شان نہیں ہے وہ دینے کی کوشش کی. حالانکہ شان دینے والا اللہ ہے. جو شان اللہ نے دی ہے اس کی خبر قرآن میں موجود ہے. جو شان اللہ نے دی ہے اس کی خبر حدیث پاک اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے اصحاب رسول عقیدت محبت کا اظہار کرتے رہے، شان بیان کرتے رہے. نبی علیہ السلام نے روکا تو نہیں، منع تو نہیں کیا. جب تک شان حدیث کے مطابق رہی، جب تک شان وحی کے مطابق رہی، جب تک شان رہی، صحابہ بیان کرتے رہے، محبت کا اظہار کرتے رہے. نبی علیہ السلام نے روکا نہیں. شان بیان کرنے والوں نے کہا کہ آپ جیسا کوئی خوبصورت آنکھ نے دیکھا نہیں. کیا حضور نے روک دیا؟ نہیں. آپ جیسا خوبصورت ماں نے آج تک جنا نہیں. کیا شاندار نبی علیہ السلام نے یہ سن کے منع کیا؟ نہیں. صحابہ کرام نے حضور کے ناخنوں کو اپنے پاس بطور تبرک رکھا. نبی علیہ السلام نے علم کسی، لیکن حضور نے روکا نہیں، منع نہیں کیا. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی محبت عقیدت کے اندر آپ نے بال مبارک، منہ مبارک، ان کو بطور تبرک اپنے پاس رکھا. نبی علیہ السلام دیکھتے رہے، مسکراتے رہے. حدیث پاک ایسی بخاری کتاب الحج میں کہ نبی علیہ السلام یوم منام والے دن اپنے بال کٹوا رہے اور صحابہ کرام آس پاس اکٹھے ہو گئے. آپ نے پوچھا میرے صحابہ میرے پاس اکٹھے کیوں ہو گئے؟ فرمایا معبود کی ہم نے تہیہ کیا ہے کہ حضور کے بالوں کو زمین پہ نہیں گرنے دیں گے، ایک بال کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، اس وقت تک آگے بات نہیں چلی جب تک آخری بندے تک آواز نہ آئے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاویہ ایک ستارے کو بھی کہتے ہیں. بعض لوگوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر بحث کرنے کی اور اس کے معنی اور مفاہیم پر بحث کرنے کی کوشش کی ہے. معاویہ ایک ستارے کو بھی کہا جاتا ہے. سن لیجئے، اگر کوئی رافضی تنگ کرے، کوئی پریشان کرے، امیر معاویہ سے دکھی ہو، پریشان ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو سیدنا امیر معاویہ سے دکھی نہ ہو، جو سیدنا امیر معاویہ سے بغض نہ رکھتا ہو. سیدنا امیر معاویہ اصحاب رسول کے درمیان اور جناب سامنے دروازے کی حیثیت سے، دیوار کی حیثیت سے ہے. جس نے امیر معاویہ کی شان کو، مقام کو، مقام اور عزت کو جناب امان کیا، اس کی زبان اس وقت تک اندر نہیں جائے گی جب تک وہ صدیق تک نہ پہنچ جائے. لہذا ضروری ہے کہ سیدنا امیر معاویہ پر ہی اپنی زبانوں کو روک لیا جائے. یہ صحابی رسول ہے، اصحاب رسول ہے، ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے. سن لیجئے، اگر کسی صحابی رسول کی شان میں کوئی آیت نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہیں. جب صحابی ہو گئے، اس سے بڑا درجہ اور کیا چاہیے؟ کیا امت میں اس سے کوئی بڑا درجہ ہے؟ نبوت کے بعد درجہ تو صحابیت کا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے. کیا سارے نبیوں کے حالات تم جانتے ہو؟ کیا سارے نبیوں کے واقعات تم جانتے ہو؟ کیا سارے نبیوں کی سیرت کو تم جانتے ہو؟ 20 21 22 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے یا حدیث میں، اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی انبیاء کے واقعات قرآن میں اور حدیث میں محفوظ و موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ انبیاء تھے اور اللہ کے پیارے تھے اور ہمارا ان پر ایمان ہے. اگر نبی کا ذکر قرآن میں نہ ہو، نبی کی الگ کسی کی شان قرآن میں نہ ہو، کسی نبی کا الگ حدیث میں ذکر نہ ہو، تو اس کے لیے نبی ہونا ہی شان کے لیے کافی ہے. تو میں پوچھتا ہوں، اصحاب رسول کے لیے یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ اصحاب رسول کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو
پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ افضل ہے یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلافت کے اندر اور تقوی اور زہد کی ایک مثال تھے؟ فرمایا کیا وہ اعلیٰ ہے یا سیدنا امیر معاویہ؟ تو جواب سن لیجیے محدث کا، فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی تقوی اور زہد للہیت خلافت میں امن و سکون کو دیکھوں تو میرا ذاتی یہ دل کہتا ہے کہ میں امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اعلیٰ و افضل قرار دوں، لیکن جب میں امیر معاویہ کی زندگی کا وہ لمحہ دیکھتا ہوں، اس لمحے میں نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا تھا، تو اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ اے عمر بن عبدالعزیز تیری ساری زندگی کے اعمال اکٹھے ہو جائے تو اس لمحے کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لمحے سے امیر معاویہ نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابی رسول ہو، اس کے گھوڑے کی ناک کے اندر لگنے والی مٹی جو ہے، اللہ کی قسم وہ غیر صحابی سے افضل والا ہے۔ کیا مقام ہے کسی اور شخص کا کہ وہ صحابیت کا مقابلہ کرے؟ تو سن لیجئے سیدنا امیر معاویہ، محبت کا اظہار کیجئے، پیار کا، عقیدت کا اظہار کیجئے، مظلوم صحابی ہے۔ سب سے زیادہ جس پر بات کی جاتی ہے وہ امیر معاویہ ہے، جس پر سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ ہے، اس کو سب سے زیادہ برا کہا جاتا ہے۔ جانتے ہو امیر معاویہ 5ویں پشت میں ان کو اور میرے مصطفیٰ کا خون ایک ہے، مصطفیٰ کے خون کا ہی عیا کر لو۔ کیا تمہیں دنیا میں کوئی کافر نظر نہیں آتا؟ واجپائی موجود ہے دنیا میں، اگر تم نے کسی کا رد کرنا ہے، کسی کی مذمت کرنی ہے، مودی موجود ہے، واجپائی موجود ہے، کلنٹن موجود ہے، بش موجود ہے، جو بائیڈن موجود ہے، اور کئی قسم کے کافر دنیا میں آئے ہیں، گزرے ہیں، موجود ہے، راکو خان گزرا ہے، چنگیز خان گزرا ہے۔ مجھے بتاؤ رب کی زمین پر تمہیں اصحاب رسول کے علاوہ کوئی جرح دل کے ملتا ہی نہیں ہے؟ تمہاری کتنی گندی زبانیں ہیں اور کتنے برے راستے پر چل نکلے ہو کہ تم اصحاب رسول کو برا کہتے ہو۔ سن لو آل الحدیث کا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا پیغام، یہ نوٹ کر لو اور سن لو کہ اگر تمہاری زبانیں اصحاب رسول کی تفہیم پر اور ان کی تنقید پر مجبور ہے تو پھر سن لو ان کے فضائل پر ہماری زبانیں مجبور ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ ہم پورے ملک میں اور پورے پنجاب میں بالخصوص تاریخ اصحاب رسول اور عظمت اصحاب رسول کو چلا کے بیٹھے ہیں۔ 2 اکتوبر کو سرگودا میں گئے اور انشاءاللہ 10 نومبر کو اٹک راولپنڈی ڈویژن میں ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور آخری جلسہ انشاءاللہ لاہور میں ہوگا، اور واپس نہیں آئیں گے جب تک صدیق کی مخالف کے خلاف قانون نہیں بن جاتا، صدیق کے دشمن کو جب تک الٹا لٹکانے کا قانون نہیں بن جاتا انشاءاللہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے، اور صحابہ کی عزت کا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ساتھ دو گے؟ جب گجرانوالہ ڈویژن میں آئے تو پھر نکلو گے انشاءاللہ۔ اللہ تمہاری اس محبت کو قبول فرما لے۔ ہماری عزت صحابہ کے لیے ہے، ہماری جان صحابہ کے لیے ہے، ہماری سب کچھ صحابہ رسول کے لیے ہے۔ جب وہ حدیث پڑھتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میرے اللہ اگر یہ 313 صحابہ نہ رہے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ اگر آج عبادت ہے، یہ داڑھی ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ مسائل وقائد غیرت و عزت ہے، یہ نکاح ہے، یہ بیٹیوں کی عزت اور ناموس ہے، یہ پردہ ہے، یہ جو کچھ ہے اللہ کی قسم صحابہ کی محنتوں کی وجہ سے ہے۔ صحابہ نہ ہوتے آپ رام رام کرتے ہوتے، صحابہ نہ ہوتے آپ بتوں کے پجاری ہوتے، صحابہ نہ ہوتے ہم آج لاکھوں کروڑوں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، آج ہم فخر سے گجرانوالہ کے گھنٹہ گھر کے چوک میں بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ جس طرح 1.5 لاکھ صحابہ کے عقیدے میں شرک نہیں تھا، اسی طرح آج اہل حدیث کے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے۔ معاویہ ایک ایسے ستارے کو بھی کہا جاتا، رات آدھی رات کا وقت ہو تو آسمان پر ایک ستارہ چڑھتا ہے، توجہ ہے، آسمان پر ایک ستارہ چڑھتا ہے، ابھرتا ہے، دکھتا ہے، نظر آتا ہے، اور اس وقت دیہاتوں میں پنڈات کے اندر بستیاں جو کتے ہوتے ہیں نا وہ آواز دیتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اور آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مارتے ہیں۔ جب وہ ستارہ چڑھتا ہے معاویہ اور ستارے کو کہا جاتا ہے جس کو کتے دیکھ کر بھونکنا شروع کرتا ہے۔ امیر معاویہ وہ عظیم شخص ہے، اور انشاءاللہ امیر معاویہ
اور سیدنا ابو سفیان اور سیدہ ہندہ کی عزت اور عظمت اور حرمت کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے جس طرح لڑنے کا حق ہوتا ہے. انشاءاللہ ان کی عزت اور عظمت کو منوائیں گے اور محفوظ کروا کے چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ نہ پہلے ہم مرزوں کو چھوڑا تھا نہ اب ہم کسی مرزے کو مانیں گے. ہم پہلے مرزے کے بھی مخالف تھے, دوسرے مرزے کے بھی مخالف ہیں. جو پہلا مرزا نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے آیا تھا ہمارے اسلاف نے اس کا رد بھی کیا. آج جو مرزا پیغمبر کے اصحاب کی نشان اور مقام اور ناموس پر ڈاکہ ڈالنے آیا ہے, نہ ان مرزیوں کو چھوڑا نہ ان مرزیوں کو چھوڑیں گے. انشاءاللہ صحابہ کی حرمت کے قانون کو بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو سیدنا امیر شان مصطفیٰ, شان صحابہ, شان صدیق اکبر, شان فاروق اعظم, شان عثمان غنی, شان علی المرتضیٰ, شان امیر معاویہ, تدبر امیر معاویہ, فہم امیر معاویہ, حضرت مولانا سفیان شاہ نقوی صاحب. سیدنا امیر معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ ایکو والی آواز ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام کی چند بال آپ کے لیے اور ناخن مبارک لیے اور ان کو ڈبی میں رکھ کے محفوظ کر دیا. جب موت کا وقت قریب آیا, جانتے ہو کتنے سال, 50 سال تک سنبھال کے رکھے. جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے گناہوں کو بلایا اور فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے قبر میں رکھ دو تو میرے ہونٹوں پہ یہ حضور کے ناخن اور میرے سینے پہ یہ حضور کے بال رکھ دو. صحابہ نے محبت پیدا کی ہے, رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں ہے. آپ کے لعاب پاک کو صحابہ نے آنکھوں پر چہروں پر ملایا, حضور نے روکا نہیں. کتنا عجیب منظر ہوتا جب صحابہ کرام, توجہ ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ حضور کے لعاب کو لے رہے ہیں. حضور علیہ السلام اپنا لعاب مبارک منہ مبارک سے نکالا ہے. ہم تو اتنے محتاط ہیں, ہم تو حضور سے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ ہم لعاب کو یہ کہتے ہیں کہ لعاب کو پھینکا نہیں ہے, لعاب کو نکالا ہے. پھینکنا لفظ بھی ہم حضور کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. حضور علیہ السلام جب لعاب مبارک کو نکالا تو صحابہ نے اپنے چہروں کا اپنے ہاتھوں پہ لیا, پھر اس کو ملا, ہاتھوں پہ مل کے پھر اس کو چہروں پہ ملا. حضور دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. حضور نے منع نہیں کیا, روکا نہیں کیا. جس محبت سے عقیدہ اور ایمان تباہ نہ ہو, حضور نے روکا نہیں ہے. ہم آج نہیں ہوتے, ہم کہتے ہیں تبرکات انبیاء جو ہیں ان میں برکت ہے, رحمت ہے, شفا ہے, لیکن وہ حضور کے ان میں رحمت ہے, شفا ہے. بلکہ محدث کی میں بات پڑھ رہا تھا, شیوخ موجود ہے, حضرت علیہ رسا بھی موجود ہے, حضرت شیخ انجم صاحب بھی موجود ہے. شیوخ کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہو, محدث کا قول میں نے پڑھ کے مجھے بڑی محبت ہوئی, بڑا پیار ہوا, بڑی عقیدت ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا لعاب پاک جو ہے نا, لعاب پاک, جب وہ حضور لعاب پاک نکالیں اور آگے ساتھ آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ لیا, جب تھوک کا ذکر ہو نا, حضور کے لعاب کا ذکر ہو, حضور کے تھوک پاک کا ذکر ہو, ذکر ہے حضور کا لعاب کا, حضور کے مبارک. اب جب تھوک کا ذکر ہو رہا ہو, منہ سے نکلنے والے تھوک کا ذکر ہو رہا, عامی تھوک کا ذکر ہو رہا, تو لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے اور کراہت سی محسوس ہوتی ہے. تھوک کی کوئی بات کرے نا, تھوک کی کوئی بات کرے, لعاب کی کوئی بات کرے, تھوک کی کوئی بات کرے, بندہ روٹی شروٹی کھا رہا ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ باتیں چھوڑ دینا, کھانا کھا رہے ہیں نا, کیا باتیں آپ کر رہے ہیں. تو محدث نے لکھا ہے بڑی پیاری بات, جب حضور کے لعاب کا ذکر ہو رہا ہو, اگر کسی کے دل میں کراہت آ جائے تب بھی مومن ہے. حضور کے لعاب کے پاک کا ذکر ہو رہا ہے, دل میں آ جائے یہ لعاب, یہ تھوک مبارک, اگر کراہت کا شیبہ بھی آ جائے سمجھو کہ اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے, محبت کا اظہار, عقیدت کا اظہار. کون کہتا ہے کہ رب احترام نہ کرو, لیکن کہتے ہیں جو شان حضور کی نہیں ہے وہ نہ بیان کرو, وہ شان حضور کی نہیں ہے. دیکھیے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انصاریوں کے ہاں تشریف لے گئے، شادی کا موقع ہے، حدیث بخاری والا موجود ہے۔ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں نا، وہ اپنے رواج کے مطابق، انصاری کا رواج تھا، چھوٹی بچیاں شادی پر اکٹھی ہو کے دف وغیرہ بجاتی اور گیت وغیرہ، ترانہ وغیرہ اور جہادی جو نغمے ہوتے ہیں وہ کہا کرتی ہے، اشعار کہتے ہیں۔ یہ بچیوں کے یہاں رواج تھا، بڑی عورتوں کے یہاں ہے۔ اب تو پر ربیع الاول کی مناسبت سے تھوڑے لگے آیا ہوئے گا کہ ملتان ایک حور آئی، حور وہاں کھڑی کی گئی، کرسی رکھی گئی، اس پر حور بٹھائی گئی اور 30,000 روپے اس کے ساتھ طے ہوا۔ 32,000 روپیہ دیا گیا تو حور پڑے گی اور ساری دنیا تک دیکھے گی۔ بدبختو، جس کو ساری دنیا دیکھے وہ حور ہوتی ہے۔ لم یطمثہن قبلہ انس ولا جان، حور کے لیے تو شرط ہے اس کو کسی جن اور انسان نے مس بھی نہ کیا ہو، دیکھا بھی نہ ہو، جس کے لیے بنائی گئی ہے بس وہی دیکھے، وہ حور ہوتی ہے۔ کتنے بدبخت نصیبی ہے کہ اس کے ساتھ 30,000 روپے طے ہوا، 10,000 اس کو دیا گیا، 20,000 دیا نہیں گیا، اس نے پرچہ کروا دیا اور لاہور میں جا کے ایک شیطان بنایا، وہاں حور بنائی گئی اور لاہور میں ایک شیطان بنایا گیا، اس کو کالے کپڑے بنائے گئے، کالے کپڑے بنا کے اس کو ڈرونی شکل دی گئی، ڈرونی شکل دے کے بنا کے پھر اس کو رسیاں ڈالی گئی، رسیاں ڈال کے اس کو نچایا گیا۔ ربیع الاول کہ ناچ زبردستی ہم ان کو نچوائیں گے، کیوں؟ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا دے۔ تو ابلیس ہے، تو آبی ہے، تو ابلیس ہے اور تو خوشی نہیں کرتا حضور کی آمد کی، لہذا ہم تجھے رسیاں ڈال کے تجھے نچوائیں گے۔ میں نے کہا جس کو تم نے شیطان بنایا ہے اور اس کو کالے کپڑے بنایا، بدصورت بنایا، اس کو رنگ شک اس کا بدل ہے، اس پر سیاہی وغیرہ ملی ہے، اس کو رسیاں ڈالی ہے، ہم نے تحقیق کی ہے یہ بندہ اہل حدیث تو نہیں تھا، یہ اہل حدیث تو نہیں تھا، کہتے ہیں ہمارے اپنے مسلک کا تھا، ہم نے عارضی طور پر بنایا۔ اس کا مطلب ہے عارضی حوریں بھی تمہارے پاس ہیں اور عارضی شیطان بھی تمہارے پاس ہے، سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں وہی ابلیس تھا نا۔ ہم تو 50 سالوں سے تلاش کر رہے تھے، ہر سال یہ شعر پڑھا جاتا تھا، سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے، سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے۔ اسی 50 سال ڈھونڈتے رہے، وہ ابلیس کہاں ہے، کون ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے کرم کیا، اس سال انہوں نے اس چور کو پکڑ کے بتایا کہ ابلیس بھی ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ ہم تو تلاش کر رہے تھے، ہر سال تم کہتے تھے سوائے ابلیس کے، وہ ابلیس کہاں ہے؟ تم نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور تمہارے مسلک کے اندر سے ہی نکلا۔ اللہ ہمیں نہ دنیا میں کسی حور ہمارے اللہ نے غیرت دی ہے، عزت دی ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس یہ ابلیس اچھی جاتی ہے۔ آج بھی ہم قرآن پر قائم ہیں، مصطفیٰ کی سنت پر قائم ہیں۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب انصاریوں کے ہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام کی آمد کو دیکھ کے بچیوں نے حضور کے تشریف آوری کا ذکر تو کرنا تھا، سرکار کی آمد مرحبا تو پھر کہنا تھا۔ جب بچیوں نے دیکھا نا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ کی شان میں وہ کچھ اشعار کہنے لگے۔ ان اشعار میں ایک بچی نے یہ شعر کہا، ہم میں وہ نبی تشریف لائے جو کل کی باتوں کو جانتے، یہ محبت میں کہہ رہی ہے، یہ پیار میں کہہ رہی ہے، یہ عقیدت میں کہہ رہی ہے کہ حضور چپ کر گئے، خاموش رہے، شادی کا موقع ہے، رنگ میں بھنگ نہیں ڈالتے، بعد میں بات ہو جائے گی، جوڑے پر رد کر دیں گے، جب صحابہ اکٹھے آئیں گے تو سمجھا دیں گے، شادی کا موقع ہے، یا بچیاں ہیں اور چھوٹی ہیں اور کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں، نعت میں ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی عرض نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی وقت اسی مجلس میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اے بچیوں تم کیا کہہ رہے تھے؟ جو تم پہلے پڑھ رہی تھی نعت وہ درست ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس نعت سے نہیں روک رہا، لیکن یہ شعر اس تمہاری نعت میں کہ ہم میں وہ نبی آئے ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ بچیوں یہ شان میری تو نہیں، یہ میری شان نہیں ہے، تمہیں غلطی لگ گئی ہے، یہ شان میری نہیں ہے، یہ شان کس کی ہے؟
هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اے بچیوں غیب جاننے والا کون؟ اللہ بڑا پیار سے محبت سے عقیدت سے کہو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ محبوب جی فرما دیجئے زمین و آسمان دا غیب رب تو سوا کوئی نہیں جاننا، پھر اپنی ذات دی وضاحت فرما دیجئے قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتا۔ غیب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے اس شان بیان کرن تو منع کیتا ہے جس شان نے عقیدہ اور ایمان کو خراب کیا ہے۔ آج کا نعت خانوں پر کوئی پابندی نہیں، وہ کہیں تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بھری ہوئی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، کیا ان کو روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا سلیم الفطرت انسان جو ان نعت خانوں کی نعتوں کے کلام کو پڑھے اور ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالے اور ان کو سمجھائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو نہیں بڑھایا جاتا؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کو نہیں بڑھایا جاتا؟ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان نہیں ہے وہ نعتوں میں بیان نہیں کی جاتی؟ کتنے ہی کلام ہے، کتنے ہی نعتیں ہیں جو کتاب و سنت کے معیار پہ پورا نہیں اترتی۔ آج بھی اہل الحدیث کہتے ہیں نعت پڑھو، ضرور پڑھو، مگر کتاب و سنت کے تابع پڑھو اور سن لو نعت ہوتی ہی وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو، مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہو۔ وہ نعت نہیں ہوتی جس جو قرآن پاک کے خلاف ہو، حدیث پاک کے خلاف ہو، وہ شان بیان کی جائے جو قرآن سے حدیث سے ثابت نہ ہو۔ صحیح البخاری کی روایت ذہن میں رکھیے کہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک بندے نے کیا محبوب جی میں ہوئے گا جی میں اللہ و رسول چاہے گا۔ اگر محبت اندر کوئی حدود نہ ہوتی، شان مصطفیٰ کی کوئی حد نہ ہوتی اور نبی علیہ السلام نے منع نہ کیا ہوتا، روکا نہ ہوتا تو یہاں موقع تھا نبی علیہ السلام فرمانے کوئی بات نہیں، جس طرح کہہ رہا ہے کہنے دو کوئی بات نہیں۔ آج لوگ کہنے والے ہیں اللہ اور نبی وارث، اللہ اور پیغمبر پاک کا سہارا، اللہ جانے اور حسین جانے، جو مقدر میں نہ لکھا وہ حسین سے مانگو۔ صریحاً جملہ یہ لکھا ہوا گاڑیوں کے پیچھے جو مقدر میں نہ لکھا ہو، جو نصیب میں نہ لکھا ہو، وہ حسین ابن علی سے مانگو۔ میں پوچھتا ہوں حسین ابن علی کے نصیبے میں شہادت کوفہ میں شہادت لکھی تھی، وہی ہوا جو حسین کے نصیب میں لکھا تھا، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ مانگو حسین سے جو حسین نصیب میں نہیں لکھا، وہ حسین ابن علی سے مانگو؟ نہیں، یہ تمہارا عقیدہ ضلالت پر مبنی ہے، کتاب و سنت کے خلاف تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہو، رب کے بغیر نصیب کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے صاحب بندہ کہہ رہے ہیں محبوب جی ہوئے گا جویں اللہ دا رسول چاہے گا۔ نبی علیہ السلام نے روکیا بھی ہے، ٹوکیا بھی ہے، منع بھی فرمایا ہے، فرمایا منو اللہ کا شریک کیوں بنانا ہے؟ یہ شان میری نہیں، یہ شان میرے رب کی۔ تمہارا علی اجمیری جو ہے وہ داتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں داتا بڑا ہوتا ہے یا رسول بڑا ہوتا ہے؟ جا کے گریبان میں جا کر سوچنا میں کیا کہہ گیا ہوں اور کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ داتا بڑا ہوتا ہے یا رسول بڑا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں داتا کا مقام تو بڑا ہے، داتا تو دینے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شان تم نے سید علی حجویری کو دی ہے،
علی حجویری تمہارا داتا ہے، محمد مصطفیٰ تمہارے رسول ہے، مجھے بتاؤ بڑا کون ہے؟ کبھی سوچا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ محمد مصطفیٰ کو رسول رب نے بنایا ہے، دلیل قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ۔ صدیق کو صدیق مصطفیٰ نے کہا ہے، دلیل قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ سیدنا عمر کو فاروق حدیث میں کہا گیا، سیدنا عثمان کو غنی حدیث میں کہا گیا، سیدنا علی کو حیدر حدیث میں کہا گیا۔ مجھے بتاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت حدیث میں کہا گیا، سیدنا حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کے سردار حدیث میں کہا گیا، سیدنا ابو بکر و عمر کو جنت کے بوڑھوں کا سردار حدیث میں کہا گیا۔ اگر سید علی حجویری نے داتا بننا تھا تو ان کے داتا ہونے کی دلیل قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، دین میں ہے۔ بنایا کس نے ہے، بنا کب ہے، اس کا داتے بننے کا آغاز کب ہوا، کب داتا بنا؟ پیدا ہونے سے پہلے تھا یا پیدا ہونے کے بعد شروع ہوا؟ بچپن میں بن گئے تھے یا بڑے ہو کے داتا بنے؟ جب تک زندہ تھے اس وقت تک تھے یا اب بھی داتا ہے؟ جناب مجھے بتاؤ، کوئی تفصیل بتاؤ، کس نے بنایا ہے؟ کہتے ہیں مریدوں نے کہا ہے۔ جس کے بنانے والے مرید ہوں وہ بننے والا داتا نہیں ہوتا۔ جو خود مانگ رہے، جو خود طلبگار ہے، جو خود مرید ہے، وہ داتا کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہوئے چپڑا سی تے کہے کہ میں ڈی پی او دی اپائنٹمنٹ میں کی تھی، ہوئے عام بندہ مرید اور کہے داتا میں نے بنایا۔ جاؤ سید علی حجویری کو داتا رب نے نہیں بنایا، بنایا ہوتا تو خبر قرآن میں ہوتی۔ جاؤ پڑھو قیامت کے قریب مہدی آئیں گے، حدیث میں موجود ہے، جس نے آنا تھا اس کی ذکر حدیث میں ہے۔ ایک آگ نکلے گی، خبر حدیث میں ہے۔ دجال آئے گا، خبر حدیث میں ہے۔ دعوت العرض ایک زمین سے جانور نکلے گا، خبر قرآن اور حدیث میں ہے۔ یجوج و ماجوج قوم نکلے گی، خبر قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ میں پوچھتا ہوں، عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے، قرب قیامت زمین پر اتریں گے، ان کے کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا، سر مبارک سے ننگے ہوں گے۔ وقت آنے کا فجر کا ہوگا، اذان فجر ہو چکی ہوگی، اقامت کا وقت ہوگا۔ جس مسجد میں آئیں گے اس مسجد کا ذکر، جس منارے پہ آئیں گے اس منارے کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ اتنا بڑا ہوتا کہ داتا نہیں آنا تھا اور پاکستان اور ہندوستان میں آنا تھا، نہ قرآن خبر دے نہ حدیث خبر دے۔ میں کہتا ہوں تم نے خود نام رکھے ہے، قرآن اس شرک سے پاک ہے، میرے محمد کی حدیث اس شرک سے پاک ہے۔ یہ نام تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث سید صفدین شاہ نقوی صاحب۔ کسی تاریخ کی وضاحت کرو، جن کو یہ منصب، یہ عہدہ، یہ مقام کس نے دیا ہے؟ صدیق مانے دلیل کے ساتھ، امی عائشہ کو ام المومنین مانے دلیل کے ساتھ، سیدنا عمر کو مانے دلیل کے ساتھ، اور داتا مانے بغیر دلیل کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل لاؤ، یا مانو کہ تم نے یہ نام خود رکھے ہیں، رب نے ان کے ناموں پر دلیل تمہارے پاس نازل نہیں کی۔ تم نے خود کہا کسی کو غریب نواز، تم نے خود کہا کسی کو گنج بخش، تم نے خود کہا کسی کو گنج شکر، تم نے خود کہا کسی کو قطب ابدال، کہ تم نے خود کہا کسی کو غوث۔ یہ سارے نام تم نے خود رکھے۔ یہ اسلامی نام مخلوق کے لیے نہیں ہے، یہ ابدال ہے۔ یہ نام قرآن و سنت پہ اللہ نے کسی کے نام یہ نہیں رکھے، یہ نام خود ساخت ہے، تم نے خود رکھے۔ ان کے اوصاف تم نے خود گڑے، خود بنایا۔ یہ کسی کو نبوت سے بھی اونچا درجہ دے دیا۔ سن لو اہل الحدیث کا عقیدہ، اس رب کی زمین پر ایک ہی ہستی ہے جس کو ساری مخلوق سے بلند پر اللہ نے مرتبہ دی ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا لم نشرح لك صدرك
سبحان ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفل کے اندر تشریف لے آئے. صحابہ احترام و اکرام اندر کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا میرے صحابہ جب میں محفل مجلس اندر تشریف لایا تسی میں نے دیکھ کہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تسا قرآن ہی پڑھیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ قیام تو اللہ کے لیے ہے. تم نے میرے کے لیے قیام اجمیوں کی طرح کیوں کیا ہے؟ جو بندہ پسند کرتا ہے کہ میں آؤں اور دنیا کھڑے ہو کے میرا استقبال کرے وہ بندہ وہ لیڈر وہ قائد اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. حضور نے روکا منع کیا کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے قیام تعظیمی نہیں کرتے. کوئی آپ کی لیڈر کوئی محبوب شخصیت آئی ہے آگے پڑھو معانقہ کرو مصافحہ کرو ان کو بٹھاؤ. کھڑے ہو جانا وہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جانا. تعظیمی قیام یہ غیر مخلوق کے لیے نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شان میری نہیں. ہم کہتے ہیں شان وہ ہے حضور کی جو قرآن سے ثابت ہو حدیث سے ثابت ہو. دلائل تو ساری رات دیے جا سکتے ہیں لیکن علماء اور خطباء موجود ہے. اسی حاضری کے ساتھ